کانا و اخواتها الامثلۃ مثالیں، الزحام شدید رش بہت زیادہ ہے، کان الزحام شدیدا رش بہت زیادہ تھا، البیت نظیف گھر صاف ہے، کان البیت نظیفا گھر صاف تھا، الثوب قصیر کپڑا چھوٹا ہے، صار الثوب قصیرا کپڑا چھوٹا ہو گیا، البرد قارس سردی کاٹنے والی ہے، صار البرد قارسا سردی کاٹنے والی ہو گئی، الخادم قوی خادم طاقتور ہے، لیس الخادم قویا خادم طاقتور نہیں ہے، العامل نشیط ورکر چست ہے، لیس العامل نشیطا عامل چست نہیں ہے، النہم مریض حریص بیمار ہے، اصبح النہم مریضا حریص آدمی صبح کے وقت بیمار ہو گیا، الجو ممطر موسم بارش والا ہے، اصبح الجو ممطرا صبح کے وقت موسم بارش والا ہو گیا، العامل متعب ورکر تھکا ہوا ہے، امس العامل متعبا شام کے وقت ورکر تھکا ہوا ہو گیا، الزہر زابل پھول مرجھایا ہوا ہے، امس الزہر زابلا شام کے وقت پھول مرجھایا ہوا ہو گیا، الغمام کثیف بادل گہرا ہے، اضحى الغمام کثیفا دوپہر کے وقت بادل گہرا ہو گیا، الشارع مزدحم سڑک بہت رش والی ہے، اضحى الشارع مزدحما دوپہر کے وقت سڑک رش والی ہو گئی، المطر غزیر بارش موسلا دھار ہے، ظل المطر غزیرا دن کے وقت بارش موسلا دھار ہو گئی، الغبار سائر گرد و غبار اٹھنے والا ہے، ظل الغبار سائرا دن کے وقت گرد و غبار بلند ہو گیا، المصباح متقد چراغ جلنے والا ہے، بات المصباح متقدا رات کے وقت چراغ جلنے والا ہو گیا، المریض متعلم مریض تکلیف میں ہے، بات المریض متعلما رات کے وقت مریض تکلیف میں ہو گیا، البحث کل مثال فی القسم الاول پہلی قسم میں سے ہر مثال یتألف من مبتدأ و خبر وہ تالیف پاتی ہے ایک مبتدا اور ایک خبر سے، وہما مرفوعان اور وہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں، کما علمتا جیسا کہ تم جانتے ہو، وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى الْقِسْمِ الثَّانِي اور جب تم دوسری قسم کی طرف دیکھتے ہو، رَأَيْتَ الْأَمْثِلَةَ عَيْنَهَا تو انہی مثالوں کو دیکھتے ہو، بعد ان دخل علی کل منہا اس کے بعد کہ ان میں سے ہر ایک پر داخل ہوا، احد الافعال ان افعال میں سے کوئی ایک، کانا صارا لیسا اصبح امسا اضحا ظلا باتا، وَإِذَا تَأَمَّلْتَ أَوَاخِرَ الْأَسْمَاءِ اور جب تم اسماء کے اواخر پر غور کرتے ہو، فی ھذا القسم اس قسم میں، وجدت الاسم الاول مرفوعا تو پہلے اسم کو مرفوع پاتے ہو، فی کل الامثلات تمام مثالوں میں، والاسم الثانیہ منصوبا اور دوسرے اسم کو منصوب پاتے ہو، فی جمیعہا ان سب میں، وما حدث ھذا التغییر اور یہ جو تبدیلی واقع ہوئی ہے یہ نہیں واقع ہوئی، الا من دخول الافعال المتقدمات مگر یہ کہ ان افعال کے داخل ہونے کی وجہ سے، فہذہ الافعال پس یہ جو افعال ہیں، اذا تدخل علی المبتدا تو جب یہ داخل ہوتے ہیں مبتدا پہ، والخبر اور خبر پر، فترفع الاول تو پہلے اسم کو یہ رفع دیتے ہیں، ویسمى اسمها اور اس کو اس کا اسم کہا جاتا ہے، وتنصب الثانیہ اور دوسرے کو یہ نصب دیتے ہیں، ویسمى خبرها اور اس کو اس کی خبر کہا جاتا ہے، وَيَعْمَلُ الْمُضَارِعُ وَالْأَمْرُ اور مضارع اور امر کام کرتے ہیں، من هذه الافعال ان افعال میں سے، عملها انہی کا کام یہی کام رفع اور نصب دینے کا، غیر ان لیسا سوائے اس کے کہ یہ جو لیسا ہے، لا یأتی منہا مضارع ولا امر اس سے نہ تو مضارع کا صیغہ آتا ہے نہ امر کا صیغہ آتا ہے، وَإِذَا تَدَبَّرْتَ مَعَانِيَ هَذِهِ الْأَفْعَالِ اور جب تم ان افعال کے معانی پر تدبر کرتے ہو، فی امثلاتها ان کی مثالوں میں، وجدتا انا کانا تو تم یہ پاتے ہو کہ یہ جو کانا ہے، تفید اتصاف المبتدأ بالخبر تو یہ فائدہ دیتا ہے
کہ مبتدا جو ہے اس کی صفت بیان ہوئی ہے خبر کے ساتھ فی الزمن الماضی، زمانہ ماضی میں، و سارا، اور یہ جو سارا کا فعل ہے تدل علی تحول المبتدا من حال الی حال، وہ یہ بتاتا ہے کہ مبتدا جو ہے اس کی حالت ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہوئی ہے۔ و لیسا تفید النفیہ، اور جو لیسا کا فعل ہے وہ نفی کا فائدہ دیتا ہے۔ اما اصبحا و امسا و اضحا و ذلہ و باتا، اور یہ جو افعال ہیں فتفید و توقیت اتصاف المبتدا بالخبر، تو یہ فائدہ یہ دیتے ہیں کہ مبتدا کی کا جو ریلیشن شپ، جو اس کی صفت ہے خبر کے ساتھ، وہ کسی خاص وقت کے حوالے سے بیان ہو رہی ہے۔ بالصباح، اصباح کی جگہ صبح، امسا والمساء شام، والضحا دن چڑھے کا وقت، والنہار دن کا وقت، واللیل رات کا وقت، الگ ترتیب کے ساتھ۔ القواعد، قواعد، تدخل کانا علی المبتدا والخبر، کانا مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے، فترفع الاولا، تو پہلے کو یہ رفع دیتا ہے، ویسمی اسمہا، اور اس کو اس کے اسم کا نام دیا جاتا ہے، وتنصب الثانیہ، اور دوسرے کو یہ نصب دیتا ہے، ویسمی خبرہا، اور دوسرے کو اس کی خبر کہا جاتا ہے۔ مثل کانا فیما تقدمہ، کانا ہی کی مثل ہے، کانا ہی کی مثال ہے جو جیسا کہ اوپر گزرا اس میں، سارا و لیسا و اصبحا و امسا و اضحا و ذلہ و باتا، و تسمى هذه الافعال اخوات کانا، اور ان تمام افعال کو کانا کی بہنیں اخوات و کانا کہا جاتا ہے۔ لکل فعل من هذه الافعال، ان افعال میں سے ہر فعل کے لیے مضارع و امر، مضارع اور امر کا صیغہ ہوتا ہے، یعملان عمل الماضی، اور وہ ماضی ہی کا عمل کرتے ہیں، الا لیسا، لیسا کے علاوہ، فلا یاتی منہا مضارع ولا امر، کہ اس سے نہ تو مضارع کا صیغہ آتا ہے نہ امر کا صیغہ۔ تمرینات، بین کل اسم و خبر، ہر اسم اور خبر کو بیان کرو، لکانا و اخواتہا، کانا اور اس کی اخوات کے لیے، فی الجمل الآتیات، آنے والے جملوں میں۔ کانا محمود شجاعا، محمود شجاع بہادر تھا۔ اصبح الحصان جائعا، صبح کے وقت گھوڑا بھوکا ہو گیا۔ صار الاول آخرا، پہلا آخر والا ہو گیا۔ بات الکلب نائما، رات کے وقت کتا سونے والا ہو گیا۔ لیس المیدان فصیحا، میدان کشادہ نہیں ہے۔ امس الغنی فقیرا، شام کے وقت مالدار فقیر ہو گیا۔ اضحى السجین طلیقا، دن چڑھے جو قیدی تھا وہ آزاد ہو گیا۔ ظل العنب کثیرا، دن کے وقت انگور بہت زیادہ ہو گئے، کثیر ہو گئے۔ تمرین فی الاعراب، نموذج، نمونہ، صار العنب زبیبا، انگور کشمش ہو گیا۔ صارا فعل معدن، فعل ماضی ہے۔ العنب اسم سارا مرفوع، یہ سارا کا اسم ہے جو کہ رفع کی حالت میں ہے۔ زبیبا خبر سارا منصوب، یہ سارا کی خبر ہے جو کہ حالت نصب میں ہے۔ یبیت القطار سائرا، رات کے وقت ٹرین چلنے والی ہو جاتی ہے یا ہو جائے گی۔ یبیت فعل مضارع مرفوع، یہ فعل مضارع ہے رفع کی حالت میں۔ القطار، یہ اسم یبیتو ہے مرفوع، سائرا خبر یبیت منصوب، یہ حالت نصب میں ہے۔ اعرب الجمل الآتیات، ان آنے والے جملوں کو اعراب لگاؤ۔ لیس الزجاج مکسورا، شیشہ ٹوٹا ہوا نہیں ہے۔ کان البناء عالیا، عمارت بہت بلند تھی۔ یصبح المداد جافا، صبح کے وقت سیاہی خشک ہو جاتی ہے یا ہو جائے گی۔ یبیت البحر ہائجا، رات کے وقت سمندر طوفانی ہو جاتا ہے یا ہو جائے گا۔ ان و اخواتها، ان اور اس کی بہنیں، الامثلۃ مثالیں، الجمل صبور، اونٹ انتہائی جفا کش ہے۔ ان الجمل صبور، بے شک اونٹ انتہائی جفا کش ہے۔ الحرم قدیم، حرم بہت قدیم ہے۔ ان الحرم قدیم، بے شک حرم بہت قدیم ہے۔ الامتحان قریب، امتحان قریب ہے۔ علمت ان الامتحان قریب، میں نے جانا کہ امتحان قریب ہے۔ الزہرۃ ناظرۃ، پھول تر و تازہ ہے۔ یسرنی ان الزہرۃ ناظرۃ،
مجھے اس بات نے خوشی دی کہ پھول تر و تازہ ہے۔ الکتاب استاذ، کتاب استاد ہے۔ کأن الکتاب استاذ، گویا کہ کتاب استاد ہے۔ القمر مصباح، چاند چراغ ہے۔ کأن القمر مصباح، گویا کہ چاند ایک چراغ ہے۔ الاساس قدیم، فرنیچر پرانا ہے۔ البیت جدید لیکن الاساس قدیم، گھر نیا ہے لیکن فرنیچر پرانا ہے۔ الخسائر قلیلۃ، نقصانات قلیل ہیں۔ شبت النار لیکن الخسائر قلیلۃ، آگ بھڑکی لیکن نقصانات قلیل ہیں۔ الفاکہۃ ناضجۃ، پھل پکا ہوا ہے۔ لیت الفاکہۃ ناضجۃ، کاش پھل پکا ہوا ہوتا۔ القمر طالع، چاند طلوع ہونے والا ہے۔ لیت القمر طالع، کاش چاند طلوع ہونے والا ہوتا۔ الکتاب رخیص، کتاب سستی ہے۔ لعل الکتاب رخیص، شاید کتاب سستی ہو۔ المریض نائم، مریض سویا ہوا ہے۔ لعل المریض نائم، شاید مریض سویا ہوا ہو۔ البحث، بحث۔ کل مثال فی القسم الاول، پہلی قسم میں ہر مثال یتألف من مبتدأ و خبر، تالیف پاتی ہے ایک مبتدا اور ایک خبر سے۔ وہما مرفوعان کما علمت، اور وہ دونوں مرفوع ہیں جیسا کہ تم جانتے ہو۔ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى الْقِسْمِ الثَّانِي، اور جب تم دوسری قسم کی طرف نظر ڈالتے ہو، رَأَيْتَ الْأَمْثِلَةَ نَفْسَهَا، تو تم انہی مثالوں کو دیکھتے ہو۔ بعد ان دخل علی کل منہا، اس کے بعد کہ ان میں سے ہر ایک پر داخل ہوا ہے احد الاحرف، ان حروف میں سے کوئی ایک، انا، انا، کانا، لاکنا، لیتا، لعل۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ أَوَاخِرَ الْأَسْمَاءِ، اور جب تم اسماء کے اواخر پر غور کرتے ہو، فی حاذ القسم، اس قسم میں، وجدت الاسم الاول منصوبا، تو تم پہلے اسم کو منصوب پاتے ہو، فی کل الامثلات، ہر مثال میں، والاسم الثانیہ مرفوعا، اور دوسرے اسم کو مرفوع پاتے ہو، فی جمیعہا، ان سب میں۔ والذی احدث ھذا التغییر، اور جس چیز نے یہ تغییر، یہ تبدیلی واقع کی ہے، ہوا دخول الاحرف المتقدمات، وہ ہے ان جو پہلے حروف گزرے ہیں ان کا داخل ہونا۔ فہذہ الاحرف اذن تدخل علی المبتدأ والخبر، پس یہ جو حروف ہیں یہ داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پہ۔ فتنصب الاولا، تو پہلے کو نصب دیتے ہیں، ویسمى اسمہا، اور اس کو کہا جاتا ہے ان کا اسم، وترفع الثانیہ، اور دوسرے کو یہ رفع دیتے ہیں، ویسمى خبرہا، اور اس کو نام دیا جاتا ہے ان کی خبر کا۔ وَإِذَا تَدَبَّرْتَ مَعَانِيَ هَذِهِ الْأَحْرُفِ السِّتَّةِ، اور جب تم ان 6 حروف کے معانی پر تدبر کرتے ہو، فی امثلتها، ان کی مثالوں میں، وجدت ان و انا، تو تم پاتے ہو کہ یہ جو ان اور انا ہیں، تفیدان توکید ثبوت الخبر للمبتدأ، تو یہ دونوں کیا فائدہ دیتی ہیں کہ خبر کا ثابت ہونا اور اس کی تاکید مبتدا کے لیے۔ وَكَأَنَّ تُفِيدُ تَشْبِيهَ الْمُبْتَدَأِ بِالْخَبَرِ، اور جو کأنہ ہے یہ فائدہ دیتا ہے تشبیہ کا مبتدا کی خبر کے ساتھ۔ وَلَكِنَّ، اور جو لاکنہ ہے، تَأْتِي لِلْاِسْتِدْرَاكِ، یہ استدراک کے لیے آتا ہے۔ وَهُوَ مَنْعُ السَّامِعِ مِنْ فَهْمِ شَيْءٍ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سننے والے کو روکا جائے کہ وہ کسی ایسی چیز کو سمجھ لے غیر مقصود، جو کہ مقصود نہیں ہے۔ وَلَيْتَ تَدُلُّ عَلَى تَمَنِّ، اور جو لیتا ہے وہ دلالت کرتا ہے تمنا پہ، تمنی حصول الخبر، کہ خبر کے حاصل ہونے کی تمنا۔ وَلَعَلَّ تَدُلُّ عَلَى رَجَاءِ وُقُوعِهِ، اور جو لعل ہے وہ دلالت کرتا ہے اس خبر کے وقوع ہونے کی خواہش پر، اس کی امید پر۔ وَالتَّمَنِّي يَكُونُ عَادَةً لِأَمْرِ بَعِيدِ الْحُصُولِ، اور جو تمنا ہے وہ عام طور پہ ہوتی ہے کسی ایسے امر کے لیے جس کا حاصل ہونا دور کی بات ہو، مشکل ہو۔ اما الرجاء فیکون عادةً، اور جو رجا ہے وہ عام طور پہ اس معاملے میں ہوتا ہے، فی الامور القریبۃ الوقوع، ایسے معاملات جن کا واقع ہونا ممکن ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے۔ القاعدہ، تو قاعدہ، انا و انا و کانا ولیکن ولیت ولعل تدخل علی المبتدأ والخبر، یہ داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر۔
فتنصب المبتدا، تو یہ مبتدا کو نصب دیتی ہیں، ویسم اسمہا، اور اس کو ان کا اسم کہا جاتا ہے، وترفع الخبرہ، اور یہ خبر کو رفع دیتی ہیں، ویسمى خبرہا، اور اس کو ان کی خبر کہا جاتا ہے۔ تمرینات: بین کل اسم و خبر، ہر اسم اور خبر کو بیان کرو، لأن و اخواتہا، انا اور اس کی بہنوں کے لیے، فی العبارات الآتیات، آنے والی عبارات میں، لعل التفاح کثیر، شاید سیب کثیر ہو، لیت البلید مجتہد، کاش بے وقوف محنت کرنے والا ہوتا، لعل التاجر رابح، شاید تاجر نفع کمانے والا ہو، ان النظافت واجبۃ، بے شک صفائی واجب ہے، وجدت ان الاقرب میتۃ، میں نے پایا کہ بچھو مردار ہے، امتنع المطر لیکن السحاب کثیر، بارش رک گئی لیکن بادل کثیر ہے۔ تمرین فی الاعراب، نموذج نمونہ: ان الادب واجب، بے شک ادب واجب ہے، انا حرف توکید، الادب اسم انا منصوب، واجب خبر انا مرفوع، کأن الحرم جبل، گویا کہ حرم پہاڑ ہے، کأن حرف تشبیہ، الحرم اسم کأن منصوب، جبل خبر کأن مرفوع۔ عارب الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کو اعراب لگاؤ: ان الجندیہ شجاع، بے شک سپاہی بہادر ہے، کأن العلم نور، گویا کہ علم روشنی ہے، لعل المنزل قریب، شاید کہ منزل قریب ہے، لیت الشمس طالعۃ، کاش کہ سورج طلوع ہونے والا ہوتا، علم المدرس ان الناظر مقبل، ٹیچر نے جانا کہ انسپیکٹر آنے والا ہے، کثر البلح لیکن الثمن مرتفع، کھجور کثرت سے ہوئی لیکن قیمت بڑھی ہوئی ہے۔ عیادۃ المریض، مریض کی عیادت کرنا۔ ابتدأ الاسبوع، ہفتہ شروع ہوا، وحضر کل تلاميذ السنة الاولى، اور پہلے سال کے تمام سٹوڈنٹس حاضر ہوئے، فی الدرس الاول، پہلے درس میں، یوم السبت، ہفتے کے دن، الا کاملا، کامل کے علاوہ، وہو تلمیذ مواظب ومجتہد، اور وہ ایک ریگولر اور محنت کرنے والا طالب علم ہے، فسأل المدرس اخوانہ، پس ٹیچر نے اس کے بھائیوں سے سوال کیا، عن سبب غیابہ، اس کے غائب ہونے کا سبب، فلم یعرف السبب، تو وہ سبب نہیں جانتے تھے، لأنہم لم یروہ منذ خرجوا، اس لیے کہ انہوں نے اس کو نہیں دیکھا تھا جب سے کہ وہ نکلے تھے، من المدرسۃ، مدرسہ سے، یوم الخمیس، جمعرات کے دن، الظہر، ظہر کے وقت، وفی آخر النہار، اور دن کے آخر میں، اتفق بعض اصحابہ، اس کے بعض ساتھیوں نے اتفاق کیا، علی زیارتہ، کہ وہ اس کو وزٹ کریں، فی دارہ، اس کے گھر میں، بعد خروجہم، نکلنے کے بعد، من المدرسۃ، مدرسے سے، وَلَمَّا وَصَلُوا إِلَى الدَّارِ، اور جب وہ گھر پہنچے، قَابَلَهُمْ أَخُوهُ، تو انہیں اس کا بھائی ملا، وَأَخْبَرَهُمْ، اور اس نے انہیں خبر دی، أَنَّهُ مَرِيضٌ، کہ وہ بیمار ہے، وَأَنَّ الطَّبِيبَ عِندَهُ، اور یہ کہ ڈاکٹر اس کے پاس ہے، فَسَأَلُوهُ عَنْ حَالِهِ، تو انہوں نے اس کے حالت کے بارے میں اس سے سوال کیا، فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَرَهُ، تو اس نے بتایا کہ اس نے بھی اسے نہیں دیکھا، لِأَنَّ الطَّبِيبَ أَمَرَ بِعَزْلِهِ، اس لیے کہ ڈاکٹر نے اس کو اکیلا چھوڑنے کا حکم دیا ہے، وَبِمَنْعِ الْاخْتِلَاطِ بِهِ، اور اس کے ساتھ ملنے جلنے سے منع کیا ہے، لِأَنَّهُ مَرِيضٌ بِالنَّزْلَةِ الْوَافِدَةِ، اس لیے کہ وہ فلو کا پیشنٹ ہے، مریض ہے، وَهِيَ مُعْدِيَةٌ، اور وہ ایک متعدی بیماری ہے، فَكَتَبُوا وَرَقَةً لِلْمَرِيضِ، تو انہوں نے ایک صفحہ لکھا مریض کے لیے، يَدْعُونَ لَهُ فِيهَا بِالشِّفَاءِ، جس میں انہوں نے اس کے لیے شفا کی دعا کی، وَانْصَرَفُوا، اور وہ واپس چلے گئے۔ مصر العزیزۃ، عزیز اور محبوب مصر، مصر العزیزۃ لی وطن، عزیز مصر میرے لیے وطن ہے، وہی الحما وہی السکن، اور وہ میری حفاظت ہے اور وہ میرا جائے سکونت ہے، وہی الفریدۃ فی الزمن، اور وہ زمانے میں ایک ہی ہے، یکتا ہے، وجمیع ما فیہا حسن، اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ خوبصورت ہے، للسماء الصیت البعید، اس کے آسمان کے لیے بڑی دور کی شہرت ہے، وَلِأَرْضِهَا الْخِصْبُ الْمَزِيدُ، اور اس کی زمین کے لیے بہت زیادہ زرخیزی ہے، وَلِنِيلِهَا الْوَافِ السَّعِيدُ، اور اس کے نیل کے لیے جو وفا کرنے والا اور مبارک ہے، كُلُّ الْأَيَادِ وَالْمِنَن، ساری طاقتیں اور احسانات ہیں،
فیما مضا رجحت علی، ماضی میں وہ آگے رہا ہے، کل الممالک فی العلا، تمام ممالک پر بلندی میں، شملت معارف و حل ملا، اس کے معارف دنیا کی اسمبلی میں شامل رہے ہیں، فی کل قطر او زمن، ہر دنیا کے علاقے میں اور زمانے میں، والآن قل نصیرها، اور اب اس کے مددگار کم ہو گئے ہیں، وتقدمتها غیرها، اور اس کے غیر اس سے آگے نکل گئے ہیں، بُعْمَلُوا لِرُقِيِّهَا، اٹھو اور اس کی بلندی کے لیے کام کرو، فَالْجِدُّ لِلْعَلْيَا سَنَن، اس لیے کہ محنت بلندی کے لیے راستہ ہوتی ہے۔